इसके बाद फरमाया कि फमन उफिया लहू मिन अखीहि शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफ व अदाउन इलैहि बिइहसान। ये उफिया जो है ये अफा का फेल माजी मजहूल है। अफा का माना होता दरगुजर करना, मुआफ कर देना। अफल्लाहु अन्क, अल्लाह आपको मुआफ करे। और उफिया का माना यह क्या है? मुआफ कर दिया गया या मुआफ किया गया। जिस आदमी को, जो आदमी मुआफ कर दिया गया, लहू जिसके लिए कुछ मुआफी दे दी गई, मिन अखीहि उसके भाई की जानिब से, शैउन कुछ भी। अब जरा अंदाजा करिए आप कि इस्लाम बुनियादी एहसासात को मरने नहीं देता। वो कत्ल को एक हैजान नहीं बनाना चाहता, लेकिन साथ ही वो इस बात को भी नजरअंदाज नहीं होने देना चाहता कि अगर कातिल के कत्ल को इस तरह हल्के अंदाज में लिया जाए जैसे मगरबी सोसाइटी ले रही है, तो फिर तुम हजार जतन करो, कत्ल नहीं रुकेंगे। यानी दोनों के सिर्फ बैलेंस कर रहा। एक तो देखिए अगर उसने हैजान में मुब्तला किया होता अपने मुआशरे को, तो कोई जिस आदमी का, जिस खानदान का कोई फर्द मर गया है, फिर उसके बेटों को कभी इस बात की इजाजत नहीं दी जाती कि तुम उसके बदले में दियत ले लो या कोई समझौता कर लो, उसका खून मुआफ कर दो। इस्लाम इसकी कभी इजाजत नहीं देता, या सोसाइटी इसको कभी कबूल करने को तैयार ना होती। लेकिन यहां देखिए कुरान करीम का अंदाज़े बयान, वो कहता है कि अगरचे तुम्हारे बाप को फला आदमी ने कत्ल किया है, वो कातिल है तुम सबका, इसमें कोई शुबा नहीं, तुम्हारा बदतरीन दुश्मन सही, लेकिन ये बात मत भूलो कि उसने अगर इश्तिहाल में आकर कत्ल कर दिया या किसी वजह से कत्ल किया, उसने बहुत बड़ा जुर्म किया, लेकिन इससे इनकार तो नहीं हो सकता कि बतौर इंसान होने के तुम्हारे मकतूल का वो भाई है। अखुवत का रिश्ता तो है ना। बल्कि बाद उलमा तो यह कहते हैं कि कत्ल के बाद भी इस्लामी अखुवत का रिश्ता नहीं टूटता। अगर इस्लामी अखुवत का रिश्ता टूटता तो सहाबा के फितने के दौर में आप जानते हैं कितने सहाबा दूसरे सहाबा के हाथों कत्ल हुए, और हसन के हाथ पर आकर सुलह हुई। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बाकायदा पेशगोई करते हुए फरमाया था कि यह मेरा बेटा सरदार है, हाजा इब्नी सैयद। यह मेरा बेटा, हसन के सर पे हाथ रख के फरमाया बचपन में कि मेरा बेटा सरदार होगा, दो मुसलमान ग्रोहों में आपस में फैसला कराएगा, सुलह कराएगा। अब यह दो मुसलमान ग्रोह कौन है? जिन दोनों ने एक दूसरे को मारा। इसका मतलब यह कत्ल के बाद भी उनको मुसलमान कहा जाता है, वो इस्लाम से निकल नहीं जाते, बशर्ते कि कत्ल की बुनियाद गलतफहमी हो। इसलिए इस्लामी अखुवत अगर ना सही तो इंसानी अखुवत भी बाकी रहती। तो कुरान करीम देखो अखी कहकर कहते, गोया उनके जज्बात को छेड़ता कि तुम्हें बड़ा सदमा पहुंचा कत्ल का, लेकिन फिर भी यह बात जहन में रखो कि वो भाई है तुम्हारा। तुम अगर अपने भाई पर, अगर तो उस पर एहसान करोगे ना, तो यूं समझो तुम अपने भाई पर एहसान करोगे। तो कहा अगर मकतूल के वारिस अपने इस भाई पर यानी कातिल पर कोई एहसान करे और मुआफी दे दे कुछ, और कुछ का मतलब यह है कि या तो यह है कि बिल्कुल किसास मुआफ कर दे, और या यह है कि समझौता करके दियत पर राजी हो जाए, और या ये है कि उनमें से कुछ लोग, मसलन 4 बेटे हैं, 2 ने कहा जी मैं मुआफ करता, हम मुआफ करते, 2 ने कहा हम तो नहीं करते। अब जाहिर है कि उसका खून तकसीम तो नहीं किया जा सकता ना, अब उसका दियत पर समझौता होना नागुज़ैर हो जाएगा, उसकी जान नहीं दी जा सकती। अब क्या होगा कि आधी दियत उसको देना पड़ेगी, आधी दियत इन 2 की मुआफी की वजह से मुआफ हो जाएगी। यह मतलब है शैउन का कि थोड़ा या तीसरा चौथा ऐसा जितना भी समझौता हो जाए उस पर, कहा अगर ऐसा हो जाए तो यूं समझिए कि एक बड़ा एहसान है उनकी जानिब से, तो फिर कातिलों को क्या करना चाहिए। लेकिन मैं फिर रोककर यह बात कहता हूं कि मगरब हम पर यह इल्जाम धरता है कि देखो इस्लाम बड़ा एक जालिम किस्म का मजहब है। अगर कोई ऐसा वाकया हो जाता है इश्तिहार में आकर, तो वह इसको हैजान में मुब्तला कर देते हैं अपनी सोसाइटी को, और नहीं समझौता होने देना चाहते। नतीजा उसका यह कि फिर यह कत्ल आइंदा चलता रहता है उनमें कि उन्होंने उसको मारा था, उसके बदले में उन्होंने मार दिया, वो कहते हैं फिर हम मारेंगे, वो कहते हैं हम मारेंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, होता तब है जब किसास से लिया जाता। लेकिन मैं उसके बावजूद ये कहते हैं कि देखो अगर इस्लाम ने अपनी सोसाइटी में हैजान पैदा किया होता है, सिर्फ इंतकाम पैदा किया होता, तो ये अल्फाज कहां ले जाएंगे कि फमन उफिया लहू मिन अखीह, उसकी तरफ से अगर उसके भाई को मुआफी दे दी जाती, यह भाई का तसव्वुर
پھر معافی دینے کا تصور، یہ تو سراسر جذبات کو اپیل کر کے ان کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش ہے، چاہے جائے کہ آپ کہتے ہیں کہ حیدان میں مبتلا کرنے کی یا انتقام میں مبتلا کرنے کی، یہ تو بالکل اس کے مخالف جذبات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو فاتباع بالمعروف، اتباع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھا کرنا، اور معروف کہتے ہیں دستور کو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن پاک میں آپ معروف کا لفظ کئی جگہ دیکھیں گے، اس کو اس لیے سمجھ لینا چاہیے۔ معروف کا معنی تو دستور بھی ہوتا ہے، اور ایسی ہر بات کو کہتے ہیں جو کسی قوم میں رائج ہو، آخر اسے تسلیم کرتی ہو، ان کے اشراف اور فکر کی سلامتی والے لوگ، ان کا سین ایلیمنٹ، وہ اس کی اہمیت اور افادیت کا قائل ہو، اس میں کوئی بات ایسی شامل نہ ہو جس کو اخلاق کے خلاف سمجھا جائے۔ یہ چیزیں جس میں پائی جائے اور قوم اس پر عمل کرتی رہی ہے اس سے پہلے، اور ان کا سین ایلیمنٹ کرتا رہو، عام لوگ نہیں، اوباشوں کی بات نہیں ہے، ان کے مروی طریقے کو معروف کے نام سے قرآن یاد کرتا ہے۔ اور قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کا قانون نہیں آتا نا، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ قوم کے معروف پر عمل کرتا ہے۔ اور جب اللہ کا قانون یعنی جب تک اللہ کا قانون نہیں آتا تو یوں سمجھیے معروف اس قوم کا وہ اللہ کا قانون، اور جب اللہ کا قانون نازل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ چاند نکل آیا، اب ستارے ڈوب جائیں گے، معروف ختم ہو جائے گا، نئی روشنی آ گئی اللہ کی جانب سے، اب زہرا کا ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے کئی جگہ معروف کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تمہارے یہاں جو طریقہ رہا ہے شرفا کا کہ وہ قصاص مانگتے رہے ہیں، دیتے رہے، دلایا جاتا رہا، لیکن اگر تم دیکھو کہ قصاص نہیں بلکہ دیت پر معاملہ طے ہو گیا، تو ہمیشہ جو ہے شرفا کا یہ بھی طریقہ رہا کہ جب دیت پر معاملہ طے ہوتا ہے تو ہمیشہ قاتل اور اس کا خاندان مقتول کا ممنوع رہتا ہے کہ ہم تمہارے احسان مند ہیں، تم نے ہماری جان بخشی کر دی، اور یہ چند اون لے کر تم نے ہمیں معاف کر دیا، ہم تمہارے ممنوع ہیں۔ اس کے بعد ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے اس دیت کی ادائیگی کرے، یعنی معروف ان میں ہمیشہ یہ رہا ہے اس کو احسان ماننا، ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، تعلقات کو آئندہ کے لیے پختہ اور مضبوط کرنا، اور اس کی ادائیگی کریے اچھا طریقہ اختیار کرنا۔ اس لیے فرمایا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادا کرنا اس کو احسان کے ساتھ، خوبی کے ساتھ۔ یہ دو لازمی چیزیں کہ اگر تمہارا سمجھوتا ہو گیا ہے دیت پر، اب دیکھو تم اس کو بیگار سمجھ کے مت ڈالو۔ یہ باتیں اصل میں اس لیے بھی کہی گئی ہیں کہ عرب کا معروف کیا تھا دیت کا؟ معروف تھا 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درم، اور درم 3.5 ماشا چاندی کا ہوتا ہے۔ آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ 36 کلو 36 تولہ اور 8 ماشا غالباً بنتا ہے، اگر میرا حفظہ غلطی نہیں کرتا تو اللہ معاف فرمائے۔ یہ ہے اس زمانے کی دیت، اور آج بھی اسی کے اعتبار سے سونا اور چاندی کی قیمتیں چونکہ بڑھ گئی، اسی کے اعتبار سے اب بھی سعودی عرب میں یا جہاں بھی ہمارے یہاں دیت کا قانون پاس ہوا تھا ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان کہلانے والی اس امت نے اس کے خلاف بغاوت کر دی، چھڑے لے کے نکل آئے ماشاءاللہ سارے ڈرائیور مسلمان کہلانے والے۔ قرآن اس لیے کہتا ہے کہ ہدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت متقین کے لیے، اوباشوں کے لیے نہیں ہے، جو مسلمان کہلائیں لیکن اللہ کی شریعت کو ماننے کو تیار نہ ہو، ان کے لیے کیا کرے گا یہ قانون؟ تو جو اب سعودی عرب میں چونکہ یہ قانون نافذ ہے تو وہ اسی طرح اس کی دیت کا فیصلہ کرتے ہیں، تو بھائی یہ دیت کا فیصلہ ہو جائے۔ اب چونکہ انہوں نے اونٹ ادا کرنے ہیں، عام طور پر نقدی نہیں دی جاتی تھی، اونٹوں کی صورت میں یا اور کسی جانور کی شکل میں یا غلے کی شکل میں یہ دیت ادا کی جاتی تھی۔ اب اگر اس کو یہ احسان اور خوبی کے ساتھ ادا کریں گے نا تو پھر محض گنتی پوری نہیں کریں گے۔ یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے اونٹ ہی دینے ہیں، ان کی عمریں بھی طے ہیں، لیکن آپ مریل قسم کے اونٹ تلاش کریں، سستے قسم کے جانور، اور کم سے کم قیمت کے بعد چل پھر سکتے ہوں لیکن ہوں بالکل مریل سے۔
اب یہ گن کے آپ ان کے حوالے کر دیں تو آپ نے دیے تو ادا کر دی، لیکن یہ ادا ان بے الہ بے احسان پر عمل نہیں ہوا۔ خوبی سے ادائیگی یہ ہے کہ اچھے سے اچھا جانور دو اور پھر بھی ممنونیت کا احسان کرو کہ ان کی کیا بات ہے، آپ نے ہماری جان بچا دی، جان کی بھی قیمت ہو سکتی ہے کوئی، ایسے ان کا احسان بھی مانو اور ساتھ ساتھ خوبی سے اس کو ادا بھی کرو، یہ مطلب ہے اس کا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ ایک اور بڑی اہم بات فرمائی، لفظی ترجمہ اس کے دیکھیے، فمن پس جس شخص نے اعتدا کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، زیادتی کرنا، جس نے زیادتی کی بعد ذالک اس کے بعد فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں مخاطب دونوں ہیں، مقتول کے وارث بھی اور قاتل بھی۔ قاتل کے وارث یا قاتل بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ قاتل ہو جائیں گے نا جیل میں ملنے کے لیے تو انہیں نصیحت کرے گا جس نے قتل کیا ہے، وہ چھوٹا تو اپنے بڑوں سے، بڑا تو چھوٹوں سے، وہ کہے گا کوئی بات نہیں، جس طرح بھی جو دے کر بھی جان چھوڑتی ہے نا، جان چھڑا لو، بعد میں ہم ان سے سمجھ لیں گے، آج تو لے رہے نا یہ دیت، جو کہتے ہیں تم زمین بیچ کے دے دو، میری زمین کے بعد ہم رہنے دیں گے تو تب نا، وہ زمین کے کھینے والے اور اس کے بونے والوں کو ہم زندہ چھوڑیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے، کہا مجھے باہر تو نکلنے دو، کہا دیکھو اگر تم نے سمجھوتا کیا ان کے ساتھ دیت دینے کا تو شرافت کے ساتھ احسان مان کر دیت دو اور آئندہ دیکھنا کوئی تجاوز نہ کرنا، کوئی زیادتی نہ کرنا۔ یہ تو کہا جا رہا ہے قاتلوں سے، اور یہی بات کہی جا رہی ہے مقتولوں سے کہ مقتول کے وارث جب رضامندی کا اظہار کرتے ہیں نا دیت لینے پر تو دائیں بائیں سے بہت لوگ ہوتے ہیں اکسانے والے کہ تم نے اپنے باپ کو بیچ کھایا، تم نے قیمت لے لی اس کے خون کی، بڑے بے غیرت لوگ ہو تم۔ کہا دیکھو تم آپس میں یہ مشورے کرو گے، لوگ تمہیں اکسائیں گے کہ تم نے یہ کیوں اپنا خون بیچ ڈالا، اور تم نے اب اگر سمجھوتا کر دیا ہے نا تو دیکھنا اس کے بعد کوئی زیادتی نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ اچھا تم دیت بھی لے لو اور اس کو بھی، اس کی جان بھی لے لیں گے۔ یہ معنی ہے، دونوں اس کے مخاطب ہیں کہ فمن اعتدی بعد ذالک، جو بھی حد سے تجاوز کرے گا ان میں چاہے مقتول کے وارث ہو چاہے قاتل، فلہ عذاب علیم، اللہ کے یہاں اس کے عذاب علیم ہے۔ کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا چونکہ باپ مارا گیا تھا میں نے اگر اس کو مار ڈالا ہے تو اللہ تمہیں اس جرم میں پکڑے گا کہ جب تم نے ایک سمجھوتا کر لیا تھا، معاہدہ کر لیا تھا، تو کلمہ بھی تو ایک معاہدہ ہی ہے، تو تم کیسے مسلمان معاہدے خلاف ورزی تم نے کیسی کی؟ جس جان کو تم تحفظ دے چکے تھے معاہدے کی صورت میں، اس جان پہ تم نے دسترازی کی ہے، تم نے کیوں کیا؟ اس لیے پکڑا جائے گا اور عذاب علیم کا شکار ہوگا۔